دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل، اس پر 42 مسئلہ ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ کو 7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر یہ وضو کا طریقہ ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ پاؤں تک، پھر سر کا مسئلہ بن یہ پاؤں کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے اپنی جگہ. مسلم ابن شہبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسا بھی کرتے تھے، اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنا. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل، 1000 سے. لیکن یہ آپ کو کہتا ہے کہ وضو کا طریقہ تمام ہے تو احادیث کے اندر موجود ہے. آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المؤمنین نے روایت کہ نبی اسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ بڑی وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرو. سمپل پانی. اس کے بعد آپ علیہ السلام ہمارے مسلم کے الفاظ ہے کہ نماز جیسا وضو کلی کرتے تھے، خربرے کے ساتھ سے تالاب میں پانی اوپر تک چڑھاتے تھے. جو بزرگ میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو پھر تو آپ بدل میں روزہ ہو تو آپ بس تالاب میں اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سب کچھ کرتے تھے، پاؤں چھوڑتے تھے. اس کے اندر ایک کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا. اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، پہننا ہوتا تھا نیچے سے پہنے تو کیچڑ نہیں ہوتی. قامت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی اسلام باہر آ کے پاؤں دھوتے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس صفائی سے دور ہیں، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چیٹیں بھی نہ پڑیں پھر شلوار پہنیں تو آپ پورا وضو کر سکتے. اچھا، کیونکہ نبی اسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو اسی طریقے سے ہوتا. آج کل تو شاور ہے مسئلہ بن گیا. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے ہیں اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شروع ہوتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہیں میرا وضو ہو گیا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی پائیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا کس طرح کا معاملہ ہے. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کا وضو غسل اکٹھے ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے تو پھینک دے ہوتا بھی آ جائے تو سارا سب سے آسان جو غسل ہے تالاب میں 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے، سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے ہیں، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے پورا نہیں.